اصول کچھ اور ہے اسلام کا. اسلام کا اصول خوف نہیں ہے. اسلام کا خدا ڈراتا نہیں ہے. وہ ایک چھوٹے سے تھنے دار کا خوف رات بھر سونے نہیں دیتا. اللہ کا خوف تمہیں کب سونے دے گا؟ خوف خدا تمہیں نہیں پہنچ سکتا. ایک چیز پہنچ سکتا، ایک چیز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ایسے یاد کرو نا مجھے محبت سے، ایسے یاد کرو نا مجھے محبت سے، جیسے اپنے بلانگنگس کو کرتے، ماں باپ کو کرتے. اگر مجھے ایسے یاد کر لو نا تم جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے، اپنے پیاروں کو کرتے، گرل فرینڈس کو کرتے، تو میرا حق دو. مگر مسئلہ یہ ہے او اشد ذکر، ذرا زیادہ کرو. Because I am the top priority of the universe. I cannot be placed on the second, third or fourth priority. I gave you all those things. کمال کی بات کہ آپ اصول کی طرح گھر کے مالک کو باہر نکال کے گھر میں رہنا چاہتے. اس دنیا میں ما فیہا میں there is one single authority that is God. One dictator of all dictation, that's God. اور اس اللہ کو آپ نیگلیکٹ کر کے کہاں بھاگ کے جاؤ؟ نہیں، اگر اللہ کو مانا نہ مان. خدا نے بڑی خوبصورت بات کہا، اہل کفر نہیں ماننا چاہتے نا مجھے تو جاؤ نا یار، آسمان پہ چڑھو، پھانسیاں لگا لو، مگر خدا سے طریق محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سبحان اللہ. اس ذات گرامی نے ہمیں بتایا ہے کہ محبت خدا سے کیسے کی جائے، اور ایک ایک حدیث سے وہ محبت تباہ. اس نے اپنے آپ کو رؤوف الرحیم، اس نے اپنے پیغمبر کو عبد الرؤوف نہیں کہا، عبد الرحیم کا، رؤوف الرحیم کا. یہ وہ صفات عالی ہیں کہ اگر کائنات میں خدائی کی سطح پہ وہ رؤوف الرحیم ہے تو زمین پر انسانوں کی ٹوٹل سطح پہ وہ رؤوف الرحیم ہے. سبحان اللہ. اس محبت کا اظہار اللہ کے رسول کی بہت ساری باتوں سے جستا جستا ہوتا چلا. آپ کو دو چار حدیثیں، میرے کو ٹائم بڑا مختصر سا ہے، میں آپ کو دو چار حدیثیں سنا کے اس بات کو ختم کروں. جب حضور معراج پہ گئے تو نمازوں کا جھگڑا چل رہا تھا، تو حضور جاتے 50 نمازیں لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار میں بنو اسرائیل سے گزرا ہوں، میری کو آفت انہوں نے مجھ پہ ڈالی ہے، اے رسول کہیں آپ کا بھی وہ نہ کریں، 50 بہت زیادہ نمازیں ہیں، کچھ کم کرا لائے. دوسری مرتبہ گئے، کچھ اور کم ہو گیا، حتیٰ کہ 5 پہ آ. تو 5 پہ حضرت موسیٰ ابھی مصر تھے کہ یا رسول اللہ یہ بہت ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ پیچھے کیسے نمازیں چھوڑیں گے، آپ کی امت آ جائے، ایک دفعہ اور چلے جائے آپ کی نمازیں کم ہو گئی. کاش کہ اللہ کے رسول ان کی مان لے. مگر آپ نے کہا وہ بات یہ ہے کہ میں کہوں اتنی مرتبہ اللہ کے حضور جا چکا ہوں اور اتنی رعایت کروا چکا ہوں کہ اب مجھے حضور یزداں شرم آتی ہے مزید رعایت کی. اور آپ کے اور میرے نصیب میں اللہ کا فضل آیا اور محبت کی 5 نمازیں، ایک کی بجائے 5. یہ ذرا یاد رکھیے گا کہ حضور 5 ہی نماز میں پھر لوٹ کے نہیں گئے. حضور نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ کی. اب ذرا قیامت کو دیکھیے، قیامت کو دیکھیے، اللہ نے حکم دیا اور اجازت بخشی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بڑائی بیان کی، اللہ کی بزرگی بیان کی. وقت شفاعت آیا، آپ کو شفاعت کا اذن دیا گیا. کہا ہے پیغمبر ہم تیرے چہرے پہ آزردگی نہیں دیکھ سکتے، جاؤ اور اپنی امت کے جو جہنم میں لوگ گل سر رہے ہیں انہیں نکال لا. حضور گئے، کچھ لوگ نکال لائے.
پھر حضور یزداں گئے، فرمایا اے پروردگار ابھی میری امت کے کچھ لوگ کہاں ہے محمد، ہمارا وعدہ وہاں اپنی جگہ اٹل ہے، ہم آپ کے چہرے پہ آلودگی نہیں دیکھ سکتے، آپ جائیے جو باقی لوگ ہیں ان کو نکال آئیے۔ پھر گئے، پھر نکال آئے، تھوڑے عرصے کے بعد پھر کسی نے خبر دی حضور ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، پھر حضور یزداں گئے، کہا پروردگار آپ کا وعدہ، کہا ہاں یاد ہے وعدہ، اب کیا ہوا، کہا اللہ ابھی بھی کچھ لوگ باقی، کہا جا ان کو بھی نکالا، پھر گئے پھر نکال۔ حضرات گرامی اس مرتبہ وہ اللہ کے سامنے شرمائے ہیں، نمازیں کم کراتے ہوئے شرما گئے تھے مگر امت کی مغفرت مانگتے ہوئے، یہ ہے وہ رسول مغفرت کہ بار بار خدا کے حضور بڑے بڑے پیغمبر انگشت بردندہ ہیں، لرزاں ہیں، اندام نہیں کام کرتے، ہر کوئی دوسرے پر پھینک رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور آپ بار بار جا رہے ہیں، تو نمازیں کم کرواتے ہوئے آپ کو شرم آ گئی تھی مگر آپ لوگوں کی مغفرت مانگتے ہوئے نہیں آئے۔ پھر اٹھ کے گئے، پھر کہا اے پروردگار وہ وعدہ مغفرت، کہا محمد اب جہنم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تیری امت میں سے ہے، اب جو تم لوگ دیکھتے ہو اے رسول ان کو کتاب نے روک رکھا، ان کے نام مسلمانوں والے تھے، ان کے لباس مسلمانوں والے تھے، مگر یہ منافق اور کافر ہے، یہ منافق و کافر ہے، ان میں کوئی رتی برابر مسلمان نہیں ہے، ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔